فون کی بیل سنتے ہی نازو فون کی طرف بھاگی۔ اوہ، یہ تو سائمہ کا فون ہے۔ خیریت ہو صحیح؟ السلام علیکم۔ خیریت تو ہے بیٹا۔ ممی، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ فرحان کی ایک آفیشیل میٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے ہم لوگ کل شاید نہ آ سکیں۔ آپ فکر بالکل نہ کریں، سب خیریت ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آ جائیں گے۔ اچانک ہی میٹنگ آ گئی، اس وجہ سے فرحان نہیں آ سکتے۔ سنتے ہی جیسے نازو کا سر گھوم گیا، لیکن اپنے آپ کو بیٹی کے سامنے پورا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیسا عجیب سما کہ بیٹی ماں سے چھپا رہی تھی اور ماں بیٹی سے چھپا رہی تھی۔ کیسے بتائیں امی کو کہ مجھے اور فرحان کو تو فرحان کے گھر والوں نے آنے ہی نہیں دیا۔ نہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جاؤں، اور یہ تو بالکل ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ فرحان جائے ساتھ، بلکہ سختی سے روک دیا گیا۔ کیسے بتاؤں امی کو؟ امی کی تو اپنی ساری زندگی اسی طرح اپنوں کو ترستے ہوئے گزر گئی، اور ادھر نازو بیٹی کو حوصلہ دے رہی کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چلیں پھر آ جانا، ایسی کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ماں کی برداشت کا اس کو اندازہ ہو رہا تھا سائمہ کو، کہ ماں کی تو ساری زندگی اپنوں سے جدائی اور اپنوں کی توہین کرواتے ہوئے گزری ہے، اب وہ کیسے برداشت کر سکیں گی؟ اور بیٹی سے ماں اپنے خدشات کو اس لیے چھپا رہی تھی کہ کہیں بیٹی کے حوصلے ابھی سے پست نہ ہو جائیں اور اس کے لیے وقت گزارنا مشکل نہ ہو جائے۔ ابھی تو وقت ہی کوئی خاص نہ گزرا تھا، پریکٹیکل لائف میں کوئی اتنا زیادہ ٹائم ابھی گزرا ہی نہ تھا کہ حالات اور وقت کی کچھ سمجھ آتی، لیکن پچھلے گزرے ہوئے حالات نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ فرحان کی مرضی ہونے کے باوجود فرحان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک نہ چلی، اور اس طرح اندازہ ہو گیا کہ اگر فرحان سائمہ کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ہے، اس کا ساتھ دے بھی رہا ہے، لیکن اس کا بس گھر والوں کے آگے نہیں چلتا، کیونکہ حکم صرف گھر والوں کا چلتا ہے، اور وہ وہی ڈگر پر چل رہے ہیں جس ڈگر پر چل کر ساری زندگی سائمہ کے ابو نے ان بچوں کی اور اپنی بیوی کی کانٹوں کی سیج بنا کر رکھ دی۔ لیکن سائمہ کے مسائل بھی نازو سے کچھ کم نہ تھے، لیکن یہ بہت فرق تھا کہ فرحان سائمہ کے ساتھ بہتر تھا بنسبت اس کے والد کے، کہ جو شہباز کا رویہ نازو کے ساتھ تھا انتہائی توہین آمیز۔ اس طرح فرحان سائمہ کے ساتھ بہترین طریقے سے رہتا، لیکن گھر والوں کے سارے وہی مسائل، اور فرحان کی ایک نہ چلتی کہ اپنی پریکٹیکل لائف کو بہترین طریقے سے گزار سکے۔ اور یہ بھی بہت فرق تھا کہ سائمہ بیچاری تو اپنے گھر سے ہی ایسے حالات دیکھتی ہوئی آئی تھی، لیکن نازو نے اپنے گھر میں کم از کم کچھ ٹائم اچھا ماحول دیکھا تھا، اچھے ماحول میں پروان چڑھی تھی۔ شادی کے بعد آ کے اس نے یہ سب کچھ دیکھا جو برداشت کرنا بہت مشکل تھا، لیکن کیا اپنے اولاد کی خاطر، کیونکہ نہ اولاد کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ انہیں لے جا سکتی تھی، نہ ہی کوئی اپنا اس کا ایسا سسٹم تھا کہ بہترین طریقے سے کچھ کر کے وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے پال سکتی، اور نہ وہ اپنی وجہ سے اپنے والدین کو اور اپنے کسی گھر والوں کو تکلیف میں رکھنا چاہتی تھی۔ ان حالات کو فیس کرتے سائمہ کے حوصلے بالکل ہی پست ہو گئے، اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہے اللہ؟ کیا انسانوں کی یہ دنیا انسانوں کے لیے اتنی تنگ ہو گئی ہے؟ زندگی اس ڈگر پر گزارنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ تو نے تو انسانوں کے حقوق پر کسی کی حکومت قائم نہ کی، لیکن تیرے بندوں نے تو انسانوں سے جینے کے حقوق ہی چھین لیے۔ تو نے تو انسانوں کو طریقہ رسول کا پابند بنایا، وہ بھی اس لیے کہ طریقہ رسول پر چل کر انسانوں ہی کی بھلائی تھی۔
لیکن اس میں بھی زور زبردستی نہ کی، وہ طریقہ بتا کے کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ رسول ہے، اگر اس پر چلو گی تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، لیکن اگر نہیں چلو گے تو نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے اور اس کے جواب دہ بھی تم ہوگے۔ لیکن انسانوں میں سے کئی انسانوں نے اپنے لیے وہ طریقہ اپنایا جو انہی کے لیے نقصان دہ تھا اور فرعون بن بیٹھا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہم انسانوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اہم نہیں سمجھتے اس کو، اور انسان اپنے رب کے آگے جواب دہی کو بھول جاتا ہے تو اس کے ٹوٹل اعمال خود سری والے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس خود سری کے نقصانات نسلیں بھگتتی ہیں۔ اور اب ایک نازو کی کہانی کے بعد دوسری نازو کی کہانی شروع ہو گئی۔ زندگی اتنی تکلیف دہ رویوں کے باوجود فرحان کے ساتھ کی وجہ سے بہتر گزر رہی تھی۔ اکثر امی کو تسلی دیتے، سائمہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی لیکن برداشت کرتے۔ ادھر سائمہ بھی بیٹی کو حوصلہ دیتے دیتے خود بھی پریشان ہو جاتی، اور یوں آنسو اور مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی رینگنے لگی۔ بہت سے خوف نے دل میں بسیرا کر لیا۔ وقت کے اتار چڑھاؤ سے گزر کر آخر وہ دن آ گیا کہ اب سائمہ بھی اپنے گھر بہو لانے کا سوچ رہی تھی۔ بیٹے کے رشتے کے لیے اس نے بھی کوشش شروع کر دی اور آخرکار ایک پیاری سی لڑکی پسند کر لی اور بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی بڑے شوق و شوق سے۔ تو یوں شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی اور شہباز اور نازو شادی کا بلاوا لے کر بیٹی کے گھر سائمہ کے گھر گئی، بیٹی کو اور بیٹی کے سسرال والوں کو شادی پر انوائٹ کرنے کے لیے۔ خیر مبارکباد دینے اور لینے کے بعد سسرال والوں نے کچھ ایسا ظاہر نہ کیا کہ ہم سائمہ کو نہیں بھیجیں گے یا ہم شادی پر نہیں آئیں گے۔ اس طرح نازو اور شہباز بلاوا دے کر گھر واپس آ گئے، لیکن جب عین شادی کا دن آنے میں 2 دن رہ گئے تو پتہ چلا کہ وہ بھائی کی شادی پر آنے کی بالکل اجازت نہیں دے رہے ہیں سائمہ کو، کیونکہ سائمہ کو یہ توقع نہ تھی کہ مجھے بھائی کی شادی پر جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ بہت منت سماجت کے بعد بھی جب اس کی نہ سنی گئی تو وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی، اپنی زندگی ہی سے تنگ آ گئی۔ حوصلے تو پہلے ہی کم تھے اور پھر جب تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا تو دل چاہا کہ یہ زندگی ہی کو ختم کر دے۔ اس بات کا پتہ جب سائمہ کے والد صاحب شہباز صاحب کو پتہ چلی تو اس وقت نظر میں چند لمحوں میں سب کچھ گھوم گیا جب بیٹی کے دروازے سے گھر والوں نے خالی ہاتھ باپ کو بھیج دیا کہ ہم نہیں بھیج سکتے۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اس کو تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا وقت اتنی جلدی پلٹ کر آ جاتا ہے۔ اس نے تو ساری زندگی یہی کیا، نازو کو ہمیشہ ترسایا تڑپایا اپنوں سے ملنے کو، اور توہین آمیز رویہ رکھ کر، یا تو ہوتا نا کہ بہت اچھا رویہ رکھ کر بہت اچھے طریقے سے ساتھ نبھا کر بیوی کو روک رہا ہے تو بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوتی، اسے بھی اگر نہ جانے دیا جاتا تو اپنے گھر میں اگر خوش ہے تو وہ بھی اچھے سے گزار لیتی۔ لیکن اتنے توہین آمیز رویوں کے بعد، ایسی بدسلوکیوں کے بعد اور زبردستی کرنا کہ تم اب اپنے کسی سے نہیں ملو گی۔ آج جب بیٹی پر یہ گزری تو احساس ہوا کہ نازو بھی ایک جیتا جاگتا انسان تھا، اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ بہرحال اتنے سخت دل ایک دم اتنے نرم بھی نہیں ہو جاتے، لیکن اندر سے ایک آواز ضرور آئی کہ تمہارا کیا ہوا تمہارے آگے آ رہا ہے۔ تو اس احساس نے شہباز کو الٹے پاؤں پھر جانے کے لیے کہا، کیونکہ شادی میں دن بھی کوئی نہیں تھا اور وہ خاص طور پر نازو کا ہاتھ پکڑ کر اس کی امی کی طرف لے گیا اور امی سے معافی مانگی
کہ میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور نازو اب آپ سے ملنے آئے گی۔ لیکن یہ معافی ایسی بھی نہ تھی کہ فلموں کی طرح معافی مانگی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اتنی دلوں کی سختی ایک دم ہی تو ختم نہیں ہو جاتی، جبکہ ساری زندگی ان زیادتیوں کو محسوس ہی نہ کیا ہو۔ چند دن یا چند گھنٹوں یا چند مہینوں کی بات نہیں، یہ تو زندگیوں کا رویہ تھا۔ جب جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ کیسے برداشت کر رہا ہوتا ہے؟ ایسے کبھی ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو تو ایک دم دل کیسے اتنے نرم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو کچھ یہ کہہ لیں کہ انسان کے اوپر جب پڑتی ہے تو پھر دوسرے کے دکھ کا تھوڑا سا احساس ہو جاتا ہے، لیکن چند لمحوں میں اتنا سب کچھ بدل نہیں جاتا۔ تو شہباز نے اس طرح امی کے گھر جانے کی نازو کو اجازت دے دی، لیکن اتنی فکس ٹائمنگ میں کہ اگر گھنٹے کی اجازت لے کر جا رہی ہے تو گھنٹے کے اندر اندر ہی واپس آنا ہے، ورنہ نتائج کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ لیکن نازو کے لیے تو یہ بہت بڑی غنیمت تھی، اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ کم از کم اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے مل تو سکے گی۔ نہ جانے کیسے کیسے میری ماں ساری زندگی میرے ملنے کے لیے تڑپی ہوگی، ترسی ہوگی، کیونکہ اسے خود بھی پتہ تھا کہ وہ کیسے ترستی رہی ہے۔ ایک عمر یوں گزری ترستے ہوئے، اس کے لیے یہ اجازت مل جانا بہت بڑی غنیمت تھی۔ تو یوں گھر والوں سے ملنے کا آسرا ہو گیا، لیکن سائمہ کی پریشانی اپنی جگہ لگ گئی۔ نہ جانے لوگ لوگوں کی برداشت کیسے خرید لیتے ہیں کہ اگر وہ اس مجبوری میں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری برداشت سے کل ہمارا گھر بہترین ہو جائے۔ گھر کو چھوڑتے ہیں تو بچوں سے باپ کا ساتھ بھی چھوڑتا ہے، چلو اپنے لیے نہ سے اپنی اولاد کے لیے برداشت کر لیتے ہیں۔ لوگ ان مجبوریوں سے کھیلتے ہیں، دل کتنا ہی مضبوط کر کے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن کب تک؟ پھر حوصلے انسان کے پست ہو جاتے ہیں اور اس کی انرجی چھین لیتے ہیں۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ 2-3 سال تک رہا، اس سے زیادہ نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نازو سے اس کی والدہ کو بھی لے لیا، یعنی امی کی ڈیتھ ہو گئی نازو کی۔ تو بہت سارے دکھ سمیٹ کر نازو کے بعد سائمہ کا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، لیکن انسان کے مصائب اور لوگوں کے دیے غم انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور انسان سے دنیا کے جانے کا بہانہ بن جاتا ہے۔ زندگی تو جتنی ہے اتنی ہی ہے، لیکن کمزور کس قدر انسان ہو جاتا ہے، زندگی کتنی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کیسی برداشت ہے، اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں۔ مجھے کئی سوالوں کے جواب نہیں ملتے کہ یہ کیا ہے سب، اس برداشت کے فائدے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب اگر آپ کو مل جائے تو مجھے ضرور دیں۔ ان سب رویوں کے پیچھے قصوروار کون ہے؟ کہ یہ وہ دکھ ہے نہ سنائے جاتے ہیں اور نہ چھپائے چھپتے ہیں انسانی کمزوریوں کی وجہ سے، لیکن وہ لوگ، وہ بدسلوکی کے رویوں والے لوگ اس قدر مضبوط ہوتے ہیں کہ باہر سے دیکھ کر ان عزت دار، دیندار، سٹیٹس ہولڈر، باعزت گھرانوں سے ان کے رویوں کی بھنک تک باہر نہیں آتی، اور ان کے رویے سلو پوائزننگ سے لوگوں کے قتل کر دیتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے، اور نہ اپنے آپ کو سزاوار گنواتے ہیں نہ مانتے ہیں۔ اور پھر امی کے انتقال کے 2-2.5 سال کے اندر نازو کی ڈیتھ بھی ہو گئی، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بہت سے دکھ، درد، ناکامی، محبت، عزت کی خواہشات اپنے سینے میں مدفون کیے، دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ زندگی تجھ کو جیا ہے کوئی افسوس نہیں، زہر خود میں نے پیا ہے کوئی افسوس نہیں، میں نے مجرم کو بھی مجرم نہ کہا دنیا میں، بس یہی جرم کیا ہے کوئی افسوس نہیں، میری قسمت میں جو لکھے تھے انہی کانٹوں سے
دل کے زخموں کو سیاہ ہے، کوئی افسوس نہیں۔ اب گریں سنگ کے شیشوں کی ہو بارش ساقی، اب کفن اوڑھ لیا ہے، کوئی افسوس نہیں۔ زہر خود میں نے پیا ہے، کوئی افسوس نہیں۔